بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. یہ آیت مبارکہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یعنی دوسری مثال منافقین کے گروہ کی، جو مثال مائی ہے، ماء پانی کے بارے میں، پانی سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی حالت کو. او کصیب، یہاں پر بھی کاف موجود ہے، لیکن چونکہ یہ کلام جو ہے یہ پہلے پر عطف ہے مثلہم پر، اسی پر او کے ساتھ اسی کی کنٹینیوشن ہے، تو اس بنا پر یہاں پر جو سمجھا جائے گا وہ یوں ہی کہ او کا مثل الصیب، یعنی یا ان منافقوں کی مثال اس بارش کی مانند ہے، اس موسلادھار بارش کی مانند ہے، من السماء، آسمان سے اترنے والی، جو آسمان سے یا بلندی سے نیچے اترتی ہے. ابھی ہم بیان کریں گے کہ السماء سے یہاں کیا مراد ہو سکتا ہے اور کیوں یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. او کصیب من السماء. اور کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کاف اور مثل کا جو کمبینیشن ہے، یعنی ان دونوں کے ساتھ عموماً جو امثلہ بیان ہوتی ہیں قرآن کریم میں، وہ ایک مجموعی حیت یا مجموعی حالت کو بیان کرتی ہیں. مشبہ اور مشبہ بھی، مشبہ جس شے کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس شے کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اور مشبہ بھی جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے جو پانی نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل آگے کی ہے. تو فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، حیات الدنیا جس کی مثال دی جا رہی ہے، وہاں پر مثل بولا گیا ہے، اور جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے مشبہ بھی، وہ وہاں پر جو ہے وہ کاف موجود ہے. تو ایک جانب میں مثل آ گیا، ایک میں کاف آ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاف اور مثل یہ دونوں جب آ جاتے ہیں تو اس کے اندر میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کے اندر پھر یہ مفاہیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں مجموعی حالت کا مجموعی حالت سے بھی کمپیریزن ہے، اور اس مثال کے اندر جو انفرادی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو اگر آپ انفرادی طور پر ان کا موازنہ مقارنہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسی مثال میں آپ دیکھ لیجئے کہ فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا اس آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی مانند، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں بہت سے اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں کے خوف سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، موت کا ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں. اب ممکن ہے اگر ہم یعنی تشبیہ المفرد بالمفرد کریں کہ ایک مفرد کو مفرد سے تشبیہ دیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والا پانی جو ہے اس سے مراد اسلام ہے، علم وحی ہے، علم رسالت ہے، اور پھر اس کے اندر جو ظلمت ہے اور اندھیرا ہے وہ ان منافقین کے لیے ان کے جہل کا، ان کی گمراہی کا اندھیرا ہے. اور رعد جو گرج ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کے اندر جو وعید ہے، جو عذاب کی وعید ہے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی بنا پر، اس سے مراد وہ ہے. اور پھر جو برق ہے، جو چمک ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جنات کے یا دنیا میں کامیابی اور فلاح کے، جو اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ کیے ہیں. تو اس طرح سے ممکن ہے. اور اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ بھی مکمل اس کے اندر یہ معنی موجود ہے، امکان موجود ہے کہ ہم اس کو ایک مجموعی حیت کے طور پر لیں. وہ شخص جو کسی جنگل بیابان میں رات کے وقت بہت سے اندھیروں میں ایک خوف کے عالم میں ہے کہ اچانک آسمان پر بادل امڑ آتے ہیں، گھنے بادل ہیں جن سے اس جنگل کی تاریکی میں اور سیاہی، رات کی سیاہی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے.
اور پھر اس کے بعد بارش برستی ہے، اور بارش بھی بہت ہی زوردار ہے، صیب، معمولی بارش نہیں ہے جس کی بنا پر اندھیرا در اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر آپ کو ایک مجموعی حیات کو سامنے لا کر پھر اس کو منافق کی جو زندگی ہے اسے تشبیہ دیجئے کہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کو بظاہر قبول کرنے اور بباطن قبول نہ کرنے کی بنا پر اس کی جو حالت اور حیت بنتی ہے وہ اسی انداز کی بنتی ہے کہ اس کے لیے پھر اسلام کے تمام جو احکامات ہوتے ہیں اس میں اس کو وعدہ اور حسن نظر نہیں آتا. برق میں اگر چمک ہے تو وہ چمک یا ضوء اس کے لیے وہ ایک خوف کا باعث بن جاتی ہے، حقیقتاً اس کو نور نہیں ملتا ہے، حقیقی طور پر وہ نور اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے بارش کا جو فائدہ ہے کہ اس سے زندگی ہے، حیات ہے، پانی ہے، اور روئے زمین میں سبزہ ہے، اور اسی طرح سے ثمار ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، بے شمار زندگی میں جو نفع انسان کو آسمان سے اترنے والی اس بابرکت بارش سے جو اللہ کی رحمت ہے اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کو وہ نصیب نہیں ہوتا. اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ اس بارش میں موجود اندھیرے اور خوف اور چمک اور گرج اور چمک بھی ایسی ہے، کڑک بھی ایسی ہے بجلیوں کی، وہ بجلیاں کہ جس کے بارے میں وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں اس کی نگاہوں کو اچک نہ لیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو اسلام کے جمی احکامات اور شریعت کے احکامات جو اس کی طرف متوجہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ایک موت کے خوف کی مانند بن جاتے ہیں. تو یہ ان کفار کی، منافقین کی جو ہے وہ صورتحال ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ یہ ہر چیخ، کوئی چیخ کی آواز کہیں سے بھی آئے، یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی خلاف ہے، ہم پر ہی یہ نازل ہونے والی ہے. ان کو ہر چیخ، ہر آواز، اس حد تک یہ بزدل اور خوف زدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر کرتا ہے. مومن اس کے برعکس اگر اس کو کچھ ایسے اسلام کے احکامات جن میں کچھ مشقت ہے، جس میں کچھ مشقت ہے، سختی ہے، اسے حج کا سفر ہے مثال کے طور پہ، اور اس میں مشقت ہے، انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح سے جہاد کے قتال کے احکامات ہیں، جب دشمن سے مقابلہ ہے اور سختی ہے اور موت کا خوف ہے، تو مومن کو ان بظاہر کچھ سختیوں میں جن میں کوئی رعد اور برق ہو سکتا ہے، مومن کو اس کے پیچھے جو نفع ہے، بارش کا جو حسن ہے، جو روشنی اور نور ہے، وہ اس کو نظر آتا ہے، وہ ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ابدی نعمتیں ہیں، لذات ہیں، سرور ہے، اس کو وہ نظر آتا ہے، وہ خوشیاں نظر آتی ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ چیزیں، ان پر عمل کرنا اسلام کے احکامات پر آسان ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو اس بارش سے حقیقی زندگی مل جاتی ہے. او کصیب من السماء، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. صیب، صاب یصوب صوبا، اصل میں یہ صاد، واو اور با، اس کا اصل جو روٹ ہے وہ یہ تھا. یہ یا جو ہے نا یہ واو سے بدلی ہوئی ہے، صیب سے صیب، ٹھیک ہے. علماء نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ مصدر سے اسم بنایا گیا ہے، یعنی ایسی بارش کا نام بنایا گیا ہے صیب، جس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں برستی ہے، خوب برستی ہے زوردار انداز میں، اور جن بادلوں سے برستی ہے وہ بادل بھی تہ در تہ ہوتے ہیں، یعنی کئی اندھیرے ہوتے ہیں، سمجھ گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل بحمد اللہ تعالی ہم نے سورہ نور میں یہ آیت پڑھی تھی، آیت مبارکہ، اس میں سحاب رکامیہ کا ذکر آیا تھا. سحب رکامیہ، ایسے بادل جو تہ در تہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ذکر آیا تھا برق کا اور بجلی کا، یکاد السنا برقہ یذھب بالابصار، کہ اس کی جو بجلی کی چمک ہے قریب ہے کہ وہ آنکھوں کو لے جائے، نگاہوں کو لے جائے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں تہ در تہ، ان کے اندر یہ تمام کیفیات پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ اس میں دیکھیے اشارہ کیسا ہے، یعنی اس میں برق اور رعد بول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں. اور اسی طرح سے پھر ہمیں حقائق، جو علمی حقائق ہیں، سائنٹیفک فیکٹس ہیں، ان کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو گرج چمک ہے اور شدید بارش ہے وہ انہی بادلوں میں پیدا ہوتی ہے جو تہ در تہ ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں اور بہت گہرے ہوتے ہیں. اور پھر انہی کے اندر جو ہے نا یہ چارج پارٹیکلز یا ڈفرنٹ جو آئنز ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، ان کی وجہ سے پھر یہ بجلی پیدا ہوتی ہے. اور بجلی کے بھی کئی رخ ہوتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے. یہاں پر کیا مراد ہے اوپر سے نیچے؟ کیونکہ آگے ذکر ہے نا یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو اچک لے، تو ظاہر ہے کہ یہ اوپر سے نیچے اترنے والی بجلی ہے. اور صواعق بولا ہے، بہت سی بجلیاں ہیں کڑکدار، اور یہ صاعقہ کی جمع ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ صاعقہ یعنی ہلاک کر دینے والی،
کڑک، جس میں آواز بھی شدید ہے اور اس کے اندر مہلک ہونے کا عنصر جو ہے وہ موجود ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے صاعقہ کو بطور عذاب ذکر فرمایا ہے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ تو یہ وہ صواعق ہیں جو آسمان سے اترنے والی، تو بجلی جب وہ چمکتی ہے، وہ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو جہاں سے وہ بجلی گزرتی ہے اوپر سے نیچے ایک چینل، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ان کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر ہوا جب زور سے آتی ہے اس خلا میں، تو اس سے ایک رعد، ایک گرج جو ہے وہ پیدا ہو، گونج پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم رعد کہتے ہیں۔ یہ تو ہر ہماری آبزرویشن کی بات ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے، اب شروع سے مثال میں آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، او کا صیب، صیب یہ ایسی بارش ہے، صاب یصوب، جیسے آپ پانی کا ایک ڈول بھریں اور اس کا انڈیل دیں، ٹھیک ہے، تو اس انداز سے اتنی زوردار بارش، اور فرمایا من السماء، یہ ساتھ صفت بیان فرمائی ہے اس بارش کی۔ تو بارش جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے نہیں آتی، زمین سے آتی۔ سما کا جو عمومی مفہوم ہے لغت عرب میں وہی ہے کہ کوئی بھی آپ سے اوپر، آپ کے سر کے اوپر جو خلا ہے، یہ سب کا سب سما ہے۔ اور اسی طرح سے سما کا اطلاق بارش پر بھی ہوتا ہے عربی میں، اور اسی طرح سے سما کا اطلاق بادل پر بھی ہوتا ہے۔ خود بارش کو بھی سما کہا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم الحمدللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم لغوی پہلو ہو یا اصولی ہو، کوئی بھی بات ہو، تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا استخراج کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک حدیث ہے، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھائی۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور ستاروں سے کفر کیا، اور کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے جو ستاروں پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ سے کفر کیا۔ یعنی بارش ہوئی تو کچھ نے بارش کو اللہ سے منسوب کیا کہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، آگے فرمایا علی اثر سماء کانت من اللیلہ، علی اثر سماء کانت من اللیلہ، اس بارش کے بعد جو رات کو ہوئی تھی۔ تو سماء بولا گیا ہے بارش کو، تو بارش بھی اس سے مراد ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے آپ سے اوپر جو بھی سر اب بلندی پر مرتفع، اگر آپ اوپر دیکھیں تو سب کا سب خلا جو ہے یہ آسمان ہے، سما ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر صیب کے ساتھ جو اضافی صفت ہے من السماء، اس کے لانے میں کیا حکمت ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ بارش آسمان سے ہی آتی ہے، زمین سے نہیں آتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات بارش ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو ہواؤں کے چلنے کی بنا پر ایک رخ اختیار کر لیتی ہے، اور بالکل آپ کے اوپر سے نہیں ہوتی، کچھ جانب سے ہوتی ہے، دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے ایک جانب اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سبحان اللہ، اس میں حکمت ہے۔ ایک تو زبردست بارش ہے اور ہے بھی بالکل اوپر سے، من السماء یہ بتاتا ہے کہ بلندی سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بلندی سے آنے والی گھنے بادلوں میں سے بارش، اور رات کا وقت ہو، رات کا وقت میں نے کہاں سے استدلال کیا؟ یہاں پہ تو نہیں ہے رات کا وقت کا ذکر۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب کبھی ان کے لیے وہ روشنی کرتی ہے یہ بجلی، مشوا فیہ تو وہ چل پڑتے ہیں۔ اگر دن ہو تو پھر یہ روشنی کرنے کی بات کی ضرورت نہیں ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت کی بات ہو رہی ہے، اندھیروں کی بات ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر وہ اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ خود صیب کے معنی کے اندر بھی رات کا معنی، رات کی بارش کا معنی، اس کا اشارہ موجود ہے۔ تو یہ جو اوپر سے جب بارش اترے گی تو اس میں تاریکی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ 3 طرح کی تاریکیاں یہاں پر آ گئی ہیں، 3 طرح کی ظلمتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بادل کا، ایک رات کی تاریکی ہے، پھر بادلوں کی، ان کے سحب رکامیہ ہے اگر، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے بادل ہیں تہ در تہ، تو اس کی وجہ سے پھر وہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ اور بارش شدید ہے، ایسے برس رہی ہے، اوپر سے گر رہی ہے پانی کی بوچھار، تو اس کا اپنا ایک اندھیرا ہے، کیونکہ پانی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر روشنی نہ ہو تو پانی بھی مظلم ہے۔ تو اس بنا پر آپ دیکھیے کہ کتنے اندھیرے یہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر اس میں ایک خوف بھی ہے۔ جو پہلی مثال تھی اس میں خوف کا عنصر کم اور حیرت اور گمراہی زیادہ تھی۔ آگ جلائی،
آگ اچانک بجھ گئی اور اندھیرا ہو گیا، اب کچھ نظر نہیں آتا ہے اس کو. ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب کوئی دیکھ نہ سکے تو میں نے جانا کہاں پر ہے، کھڑا کہاں پر ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے، اندھیرے میں ہے. تو وہ وہاں پر جو ہے نا گمراہی کے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، راستہ گم کیا ہوا ہے. تو وہاں پر ضلال اور حیرت وہ معنی غالب ہے. دوسری مثال میں جو منافقین کی، جو آج ہم مثال پڑھ رہے ہیں بارش والی، اس کے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہے اور یقیناً گمراہی کا معنی بھی ہے اور خوف کا معنی بھی ہے. یہاں پر خوف کا معنی زیادہ غالب ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ خوف کا معنی یہاں پر، کیونکہ فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ برق جو ہے ان کی نگاہوں کو اچک لے. تو یہ خوف ہے، شدید خوف ہے، اور وہ چل نہیں پاتے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، اتنا اندھیرا ہے، سختی ہے، اپنی موت کا خوف ہے. ایک تو گرج ان کو ہلاک کرنے پر ہے، اس کی آواز رعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی. تو انسان کو راستہ نظر نہ آئے کہ میں کہاں پر جاؤں، اور راستہ صرف اس کو وہ چند لمحات، فریکشن آف سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جب بجلی چمکتی ہے وہ سوچتے ہیں اچھا جی ہم نے یہاں پر کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہے، بس اس کے سوا ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے بڑھنے کا. تو یہ خوف ہے. دو چیزیں ہیں، ہدایت سے محرومی، ضلال، حیرت، اور دوسری چیز خوف. تو منافق کو یہ دونوں چیزیں زندگی میں، یہ دونوں چیزیں لاحق ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ہدایت سے محرومی، حیرت و ضلال، اور دوسرا خوف. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے شرک اور نفاق سے پاک ہو جائے، اللہ اس کو ان دونوں طرح کے عذابوں سے نجات دے دیتا ہے. نہ اس کو حیرت یعنی ضلال نصیب ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ خوف کا شکار ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا وہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. خوف سے امن بھی انہی کو ہے، اور گمراہیوں کے زور میں ہدایت یافتہ بھی وہ ہیں. یعنی اندھیروں کے اندر بھی اللہ ان کو روشنی عطا فرماتا ہے، بصیرت جس کے ساتھ وہ ہدایت پا جاتے ہیں. سمجھ گئے ہیں بات؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مثالیں مختلف اصناف کو ظاہر کرتی ہیں. ایک میں جو ہے وہ گمراہی اور ضلال کا معنی غالب ہے، اور دوسرے میں گمراہی اور ضلال کے ساتھ خوف کا معنی غالب ہے. دو اصناف ہیں منافق. او کصیب من السماء فیہ ظلمات، بہت سے اندھیرے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مطر، ظلمت المطر ہے، اور پھر رات کا اندھیرا ہے ظلمت اللیل، اور ظلمت السحاب بھی ہے، بادل کا بھی اندھیرا ہے، بارش کا بھی اندھیرا ہے، بہت سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اندھیرے ہیں. تو فرمایا کہ فی ظلمات ورعد، اور گرج ہے. یہ رعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ آواز ہے جو شدت سے گونجنے والی آواز، جو ہم دیکھتے ہیں، آبزرویشن بھی ہے کہ یہ آواز ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کی مختلف ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے. لیکن یہود نے یہ سوال کیا تھا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما ہو، ہمیں بتائیے کہ رعد کیا چیز ہے. قال، تو آپ نے فرمایا ملک من الملائکۃ موکل بالسحاب، یہ اللہ کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے، ایک ملک ہے جو بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے، جو بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے. معہ مخارق من نار، اس کے پاس جو ہے وہ چابک ہیں آگ کے. یسوق بها السحاب، جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے. حیث شاء اللہ، جہاں اللہ چاہتا ہے ان کو وہ لے کر جاتا ہے. اور فرمایا کہ پھر وہ کہنے لگے فما هذا الصوت الذي نسمع، تو ٹھیک ہے رات تو بتا دیا آپ نے کہ وہ ملک ہے، تو یہ صوت جو آواز سنتے ہیں یہ کیا ہے پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ زجرہ بالسحاب، اس کا بادلوں کو ڈانٹنا یا بادلوں کو چلانے کے لیے جو آواز ہے اس کی ہنکانے کے لیے، وہ ہے یہ رعد. تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے یا اپنے وسائل سے دیکھ نہیں سکتے، اس کا تعلق امور غیبی سے ہے، اور امور غیبیہ میں ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے. اتنا حق ہے جتنا کہ ہمیں یقین ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ اس وقت رات ہے.
اگر ہمیں اللہ کا رسول کہہ دیں، مثال ایک فرض کے طور پر کہہ دیں کہ اس وقت دن ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اس وقت دن ہے، رات نہیں ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان اگر صحیح ثابت ہو جائے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان بالغیب، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا سرمایہ ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم. اچھا جی، اپنی انگلیوں کا، انگلیاں تو انسان نہیں ڈالتا ہے نا، اصبع کے جمع اصابع، کہ پوری انگلیاں کان میں ڈال دیں. انگلیوں کے سرے ہو سکتے ہیں، پور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پوری انگلیوں کی بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انگلیاں ڈال، اس میں مبالغہ ہے. ہم جانتے ہیں عقلی طور پر یہ ممکن ہے کہ انگلی پوری کی پوری انگلیاں انسان اپنے کانوں میں داخل کر لے، چونکہ بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جعلون جمع کا صیغہ ہے، تو چلو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف لوگ، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اپنی انگلی کان میں ڈالتے ہیں. تو پوری انگلی تو کان میں نہیں ڈالتے ہیں، البتہ اس میں مبالغہ ہے، شدت ہے خوف کی. بتانا مقصود ہے گویا کہ انگلیاں ہی کانوں میں گھسیڑ لیں. اتنا خوف ہے اس گرج میں اور اس چمک میں، اتنا شدت خوف کی بنا پر کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ انگلیاں تمام کی تمام کانوں میں ڈال لیں، کسی طریقے سے اس خوف سے اور اس آواز سے نجات پا لیں. ایک بات. دوسری بات فرمایا یجعلون اصابعہم، یدخلون داخل کر لیتے ہیں، نہیں فرمایا، یہ اور لفظ نہیں فرمایا. اور جعل آپ کو پتہ نہیں یہ بہت عام لفظ ہے، یہ خلق کے معنی میں بھی آ جائے، وجعل الظلمات والنور، تو یہ تخلیق کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور ایک شے کی حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے معنی میں بھی جعل یجعل یہ لفظ یہ فعل آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو یجعلون فرمایا اس میں عموم ہے، یعنی کوئی بھی ہیلا اور تدبیر جو وہ اپنی انگلیوں سے کر سکتے ہیں، جو اپنی انگلیوں سے وہ کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کا کانوں پر، وہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب محسوس کیا آپ نے قرآن کی بلاغت کہ ہر لفظ کے اندر ایک اعجاز ہے، کہ وہاں پر وہی مناسب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ داخل کرنا تو صرف ایک چیز ہے نا، جو بھی اس انگلیوں کا استعمال ان کے کانوں پر ہو سکتا ہے اس موقع پر، کہ بچا لیں اپنے آپ کو اس خوف والی آواز سے، اس رہیب قسم کے منظر سے اور شدت خوف سے، اس کو وہ اختیار کرتی ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق. اب یہ من وجہ بتاتا ہے، یہ علت. من کیا ہے یہاں پر؟ کاز. من یہاں پر کیا ہے؟ تعلیلیہ ہے. یہ بتا رہا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. فرمایا الصواعق، وہ جو کڑکنے والی بجلیاں ہیں نا، جو نیچے اتر رہی ہیں، ہر جانب سے گر رہی ہیں ان کے اوپر، اور وہ بہت مہلک ہیں، خوفناک ہیں، ان کی بنا پر وہ وجہ بنتی ہیں. اور فرمایا کہ حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے، کہ موت کا خوف اپنی جگہ پر. حذر کیا ہوتا ہے؟ حذر وہ بچاؤ ہوتا ہے جو انسان کسی شے کے خوف کی بنا پر اختیار کرتا ہے. کبھی ایسی احتیاط ہوتی ہے جس میں خوف نہیں ہوتا، ویسے احتیاط ہے، انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں انسان احتیاطی پہلو تدبیر اختیار کر لیتا ہے. لیکن حذر ایسا بچاؤ ہے، ایسی حفاظتی تدبیر ہے جو خوف سے پیدا ہوتی ہے، اس کو حذر کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ حذر الموت یہ دوسری علت ہے، لیکن اس علت میں اور پہلی علت میں فرق ہے، یعنی دوسری وجہ ہے. ایک وجہ اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کرنے کی کیا تھی کہ وہ کڑکنے والی بجلیاں اتر رہی ہیں، ایک وہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ موت کا خوف ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو وجہ کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ دوسری جو وجہ ہے یہ صرف علت نہیں ہے بلکہ یہ غایت بھی ہے. غایت کیا ہے؟ کہ ان کا کل مقصود یہ ہے، علت غایہ بولتے ہیں اس کو، ان کا کل مقصود ہی ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں. بجلی سے بچنا اصل مقصود تو نہیں ہے نا، بجلی سے ڈر کیوں ہے؟ کہ وہ ہلاک نہ کر دے. تو اصل مقصود پھر کیا ہوا؟ موت سے بچنا. موت کے ڈر کی وجہ سے بچا جا رہا ہے کس سے؟ بجلیوں سے. تو اگر صرف بجلی کی بات کی جائے اس میں موت کا مفہوم آتا ہے؟ نہیں آتا. اور جب موت کا الگ ذکر کر دیا، اصل خوف کس کا ہے؟ موت کا ہے. اصل خوف کس کا ہے؟ موت کا. اور اس موت کی بہت سی جہتیں ہیں، کسی بھی طریقے سے موت ان کی واقع ہو سکتی ہے اس بیابان میں، اس جنگل میں، رات کی تاریکی میں اور اس منظر میں. تو سبحان اللہ. فرمایا دوسری یہ علت بیان فرمائی، اس کی انتہار منزل مقصود بتاتی ہے. تو منافق کی جو کل دوڑ ہے نا، وہ اپنے آپ کو صرف بچانے پر ہوتی ہے. یہ جو برق ہے یہ چمک ہے، اور ایسی چمک ہے لمحان،
کہ جو شدت دباؤ کی بنا پر اور سختی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ مختلف اس کے مصداقات ہیں، کتاب و سنت میں استعمال ہوئے، جیسا کہ ایک یہ ہے کہ بادلوں کی رگڑ سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اس کو برق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ قیامت کے روز آنکھیں پتھرا جائیں گی، شدید تند و تیز روشنی ہو، اور انسان جب خوف کے عالم میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس طرح سے حدیث مبارک میں آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم باذن اللہ تعالیٰ لغت کے حل کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے، اس لیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے آپ نے قرآن سمجھایا، قرآن کی لغت بھی سمجھائی، قرآن کا مفہوم بھی سمجھایا، اس پر عمل کرنا بھی سکھایا ہے، اس کے ہر اصول کو واضح کیا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں فتنہ قبر کے بارے میں بتایا ہے، عذاب قبر کے بارے میں بتایا ہے، تو کہتا کہ یا رسول اللہ ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، ایسا کیوں ہے کہ یہ مومنون جو ہیں یہ اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے، شدید ان کی آزمائش ہوگی سوائے شہید کے، شہید کو فتنہ نہیں پہنچے گا قبر کا، اس کو اللہ اپنی رحمت سے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے، تو وہ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ذرا برق لفظ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، اس نے جو موت کے وقت میں، قتال کے وقت میں جو تلواروں کی چمک اپنے سر پر دیکھی تھی نا، وہ اس کو کافی ہو گئی ہے، اب اس کی مزید آزمائش نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اس سے کیا مفہوم اخذ ہوتا ہے؟ اس سے اخذ ہوتا ہے کہ منافق کو یہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اسی عذاب قبر کی حدیث میں ذکر ہے کہ اما المنافق بالمرتاب فیقول ہا ہا لا ادری، کہ منافق اور مرتاب سے جب سوال ہوگا کہ من نبیک من ربک من نبیک، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ منافق ایسے قتال اور ایسے جہاد کے موقع پر جب شدت ہو ٹکراؤ کا، تصادم کا، تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس موقع پر وہ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن ابی رأس المنافقین اور دیگر منافقین جو ایسے موقعوں پر بھاگ جایا کرتے تھے، وہ دور ہو جایا کرتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نظر المغشی علیہ من الموت، یعنی وہ جب بھی کوئی ایسی آیت نازل ہوتی، قتال کا حکم ہوتا، تو وہ ان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی۔ یہ منافقین کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ تو یہ ہے، یہ بارقۃ السیوف ہے، تلوار کی بھی چمک ہے جو شدت رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو بادلوں کی شدت رگڑ سے پیدا ہونے والی بجلی جو آسمان کی چمک ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا برق، اس برق میں کیا ہے؟ خوف ہے، اس میں خوف ہوتا ہے، لیکن منافقین کے لیے خوف ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی آ گیا ہے، اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں روشنی ہے، اور ان کو اس کی ظاہری کڑک سے پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے وعدے اور اس کی رحمتیں اور جنات وہ نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے نفس کی، اپنی اولاد کی، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اس کو اللہ کی ابدی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو، اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ محیط ہوتا ہے ہر جانب سے گھیر لینا، اور جب قرآن کریم میں عموماً یہ گھیرنے کا احاطہ، یہ لفظ جو ہے نا احاطہ، یہ باب افعال سے ہے، تو اس کے اندر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا گھیر لینا کہ چاروں طرف سے راستے مسدود ہو جائیں اور انسان کے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہے، جو کہ بالآخر وہ گھیرنا اس کی ہلاکت پر منتج ہوتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کا جو احاطہ ہے نا، وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں قرآن کریم میں کئی بار ذکر ہوا، کئی مقامات پر، یعنی عذاب کو اللہ کے احاطہ کرنے کی صورت میں ذکر ہوا۔ سورہ کہاں پہ آتا ہے نا، وہ احیط بثمرہ، وہ دو شخص کا واقعہ نا، باغوں والا جو شخص تھا، تو اس کا پھل سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہاں وہ احیط بثمرہ۔ اور اس طرح سے سورہ یوسف میں آتا ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین جو ہے ہمارا دوسرا بھائی، اس کو بھی ساتھ بھیج دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ میں تمہارے ساتھ اس کو ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے، یوسف والا سلوک نہیں کرو گے،
مگر یہ کہ تم اس طرح سے گھیر لیے جاؤ کہ بچاؤ کی صورت کوئی نہ رہے. الا ان یحاط بکم. اور اگر آپ نے اس کا معنوی پہلو دیکھنا ہے اسی لفظ احاطہ کا تو آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ جس کی ایک ہی خطیئہ، ایک غلطی ایسی اس نے خوفناک کر دی ہے کہ اس نے اس کو گھیر لیا ہے تو وہ اصحاب النار میں سے بن جاتا ہے. وہ اصحاب النار کی ترکیب دائمی اور ابدی جہنمیوں کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے احاطہ. اللہ کی طرف سے احاطہ خوفناک چیز ہے جو ہر جانب سے گھیر لے اور انسان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کے نفس کے اندر بھی ہدایت کے داخل ہونے کی صورت نہیں رہتی اور اس کے باہر بھی بچاؤ کی صورت نہیں رہتی ہے. واللہ محیط بالکافرین. اس میں ظاہر آ گیا ہے کافرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافق کافر ہوتے ہیں. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا. واللہ محیط بالکافرین. تو فرمایا کہ اللہ ایسے کفار کو گھیرنے والا، ہر جانب سے اللہ گھیرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احاطہ تو ویسے ہے ہی، اللہ کے سمع، علم، بصر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت، قدرت کاملہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت نے گھیرا ہوا ہے جمیع کائنات کو. فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم. قریب ہے کہ یہ بجلی جو ہے، یہ برق جو ہے، یہ ان کی نگاہوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب کبھی ان کے لیے وہ روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ اس میں وہ چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب ان پر وہ اندھیرا کر دیتی ہے. اندھیرا کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب وہ نہیں چمکتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو لے جائے. بغیر برق کے بھی لے جا سکتا ہے. یعنی اللہ برق کے محتاج نہیں ہے کہ برق ہو تو برق کا ہی خوف ہے. یہ اگر برق رکی ہوئی ہے اور ان کی نگاہیں اور سماعت زائل نہیں کی اس نے تو اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہے. اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہو اور اللہ چاہیں تو اس کے بغیر بھی زائل کر دیں. اس میں جو دوسری صنف ہے منافقین کی، اس کے بارے میں پھر مختلف توجیحات کی ہیں مفسرین نے کہ پہلی صنف، پہلی جنس ہے منافقین سے اس کا کیا فرق ہے. کچھ نے کہا، ایک قول تو یہ ہے کہ جو پہلی جنس ہے منافقین کے، اس سے وہ منافق مراد ہیں جو ایمان لے کر آئے، کیونکہ آگ جلائی نا ایک بار، بظاہر ایمان لائے، کچھ نہ کچھ ان کو ایمان کا نور بنیادی حاصل ہوا. اس کے بعد پھر انہوں نے مکمل فیصلہ کر لیا بالجزم کہ ہم نے بباطن کافر ہی رہنا ہے، کفر کو ہی قبول کرنا ہے. اور پھر وہ اسلام سے پھر گئے، اپنے باطن میں بظاہر تو مسلمان رہے. تو فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور سب سے پہلی جو صنف گزری ہے پہلی آیت مبارکہ میں، اللہ نے ان کے بہرے پن کا ذکر کیا. صم کیوں؟ اس لیے کہ انسان اندھا بھی ہو لیکن کان سے اللہ کی آواز سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرامین کو سنتا ہے، سن سکتا ہے، حق کو سنتا ہے. فرمایا یہ بہرے ہیں اور بکمن، اور اس طرح سے یہ گونگے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے ہیں، عمیون اور اندھے ہیں. تو ان کا تو مکمل طور پر سب کچھ بند ہو گیا. یہ ذرائع ہے نا انسان کی سمع و بصارت، یہ ذرائع ہیں حق کو دیکھنے قبول کرنے کے. جب سب کچھ بند ہو گیا، حق سے بول نہیں سکتے ہیں، حق کا نطق بھی نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا فہم لا یرجعون، یہ اب رجوع نہیں کرنے والے ہیں. یہ وہ منافق ہیں جو مکمل طور پر جنہوں نے نفاق کو گلے لگا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ ان منافقین کی صنف کے بارے میں ہے جو شدید منافق ہیں، جو مکمل کفر میں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ کفر کی حالتیں ہیں، نفاق کی بھی حالتیں ہیں. نفاق کفر سے مستقل ایک الگ صنف ہے، تو اس کی بھی حالتیں ہیں. ہر شخص نفاق کی ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو خیر نظر آئے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر ان کو اسلام کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اب الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، خسران مبین ہے ان کے لیے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں.
اور اس طرح سے پھر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس روز جس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو منافقین کے ایک گروہ نے اس روز انکار کیا اس حکم کو ماننے سے. فرمایا ہم للکفر یومئذ، اس روز وہ کفر کے اقرب منہم للایمان، اس روز وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے. کیا معلوم ہوا کہ اس سے پہلے یا وہ ایمان کے زیادہ قریب تھے یا برابر تھے، کہیں وسط میں تھے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو منافقین کے درجات ہیں، ان کے سٹیجز ہیں ڈیفرنٹ. تو دوسروں نے کہا کہ دوسرا جو گروہ جو آج بیان ہوتا ہے یہ دوسرے منافقین کے بارے میں ہے کہ جو پوری طرح سے اسلام کو باطن میں نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، چلتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے دوبارہ گمراہی کا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ان پر مسلسل خوف و طاری ہے کیونکہ حقیقت میں ایمان قبول نہیں کیا ہے. پہلے والے منافقین کے بارے میں فرمایا تھا کہ صم بکم عمی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے برق ان کی نگاہوں کو اچک لے. اور فرمایا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی نگاہوں کو اور سماعت کو لے جاتا، لیکن اللہ نہیں لے کر گیا. مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ اللہ نے باقی رکھا ہے. جتنا انسان سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کو مسدود نہیں کرتا ہے کہ شاید کبھی اس کو ہدایت نصیب ہو جائے. تو اسے اللہ کی رحمت کا علم ہوتا ہے، اور یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. جتنی ہدایت کی طلب انسان کے اندر موجود ہے اتنا اس کو اللہ کی رحمت سے توفیق ملتی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو آیات بینات اور ہدایت کے راستے اور توفیق ملتی رہتی ہے. تو یہ صورتحال دوسرے منافقین کی ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں، جو پہلے منافقین ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جو مشرکین تھے اور مسلمان ہوئے اور بعد میں انہوں نے نفاق اختیار کیا، اور دوسرے والے جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب کے منافقین ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن بظاہر وہ مسلمان بنے رہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ قول زیادہ قوی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جب وہ صفت اختیار کرتا ہے نفاق کی تو پھر وہ منافق ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں منافقین کی بیان ہو رہی ہیں کہ منافق نفاق کی جو مختلف کیفیات ہیں وہ کیا ہیں. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی مختلف قسمیں ہیں، اور دوسرے والے منافقین نسبتاً کم درجے میں ہیں، یہ تردد میں ہیں. اور یہ جو تردد ہے والعیاذ باللہ یہ مجھ سمیت ہم سب کو دیکھنا چاہیے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے. دیکھیے کہ صحابہ کرام، میں نے آپ کو عرض کیا تھا شروع میں منافقین کے حوال کے ذکر سے قبل، کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی جو دلی کیفیت ہے اس کے تبدیل ہونے کو نفاق کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جب جہاں سے دور ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی ہے. تو فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ الساعہ وہ تو گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، اگر تمہاری مستقل کیفیت یہی رہے تو فرمایا کہ لصافحتکم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ تم سے مصافحہ کریں. سبحان اللہ، پھر دل کی کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا کہ آپ سوتے بھی ہیں تو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ کی نیند بھی جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو توڑتی نہیں ہے، نیند کی حالت میں بھی آپ طاہر رہتے ہیں، دل منور ہے اور جسم بھی طاہر ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اور اس طرح سے وصال آپ کے لیے جائز ہے کہ 2 روزوں کو ملا لینا، ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا شروع کر دینا. امت کے لیے آپ نے منع فرمایا، اور آپ نے خود اپنے لیے فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے تو اللہ کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے. مطلب کیا ہے اللہ کے کھلانے کا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی منوسلوا اتارتے ہیں یا آپ کو طاقت دے دیتے ہیں، اس سے جسمانی قوت دے دیتے ہیں، پھر تو فرق کوئی نہیں رہا. اگر جسمانی قوت مل گئی پھر تو بات آسان ہوگی. مراد اس یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی روح کو اتنا قوی بنایا، اللہ سے تعلق اور محبت اور قرب اتنا زبردست ہے کہ نبی کریم کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے یا روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس کی مشقت کو، سختی کو برداشت کر سکتے ہیں. عام انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مشقت برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو اہل ایمان کے اندر. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، اور اس طرح سے میری ماؤں اور بہنوں، یہ بات ہم نے سوچنی ہے کہ اس دور کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں
جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نفاق ہے۔ نماز کا چھوڑنا، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، اور قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر دل سے مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، غلطی ہے، لیکن سستی کی بنا پر تہاوناً، اپنی سستی کی بنا پر نماز کوئی پڑھ لی، میں ایک پڑھتا ہوں کہ دو پڑھتا ہوں، اس سے نجات نہیں ہونے والی ہے، یہ نمازیں مقبول نہیں ہے، یہ نماز جہنم کی آگ سے نجات نہیں دے سکے گی۔ روزہ کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا، جناب میں جو ہے وہ حج کر لیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر نفلی جو صدقات و خیرات ہیں یا جو واجب ہیں زکوٰۃ کے علاوہ وہ کرنا پسند نہیں کرتا، یا میں لوگوں کو خرچ کر لیتا ہوں اور میں رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہوں اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 متواتر جمعے چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، کسالت کی بنا پر، فرمایا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ شخص جو جان بوجھ کر جمعے کی اہمیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ممکن ہے، ہم کسی پر حکم نہیں لگاتے کہ اس کو دل پر مہر لگی نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن حدیث ضرور سننی چاہیے، مجھے پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو دل پر مہر لگا دے، اور یہ جو اللہ کا طبع ہے دل پر مہر لگا دینا، یہ منافقین کے لیے ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے اس گناہ کی بنا پر نفاق میں داخل ہو جائے، اور یہ خطرناک قسم کا نفاق ہے، اور دیگر علامتیں ہیں، جیسے کہ اب نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ منافق جب نماز پڑھتا ہے تو بڑی سستی سے، بے دلی سے پڑھتا ہے، مجبوری کا پڑھتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت تھوڑا، اس میں رغبت نہیں ہے، اس کو اس ذکر میں لذت نہیں ملتی ہے، خوشی نہیں ہوتی ہے، مجبوری ہے، کوئی دنیاوی وجہ ہو سکتی ہے اور کوئی اور اس کی غرض ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی قرب، اللہ کی محبت اس کو مجبور نہیں کرتی، اللہ کی محبت کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے اپنے مالک سے محبت اور قرب کی، وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح سے ریاکاری ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ الشرک الاصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، ریاکاری، تو یہ تمام چیزیں یہ منافق کی صفات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ بہت برا مرض ہے، بہت ہی خبیث یہ بیماری ہے، کیونکہ ظاہر و باطن میں تضاد ہونا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن حقیقتاً اس کا حصول بہت ہی مشکل چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے بارے میں کم از کم یہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ شاید میرا ظاہر جو ہے وہ میرے باطن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ باطن تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کا جو اللہ سے تعلق ہے اس کے حوالے سے لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، بحیثیت مسلمان ایک اچھا انسان لوگ اسے کیا دیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کے معاملے میں لوگ اسے کیا مقام دیتے ہیں، اور وہ خود کیا ہے، اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، اور اپنے دل و دماغ میں وہ خیالات میں اللہ کو کیا مقام دیتا ہے، اللہ کے خوف کو کیا مقام دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دل میں اللہ کا خوف ہونا جو انسان کو خواہش نفس سے روک دے اور گناہ سے روک دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے باجماعت، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، چھپاتا ہے، بتاتا بھی نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ کتبت لہو براءتان، کہ اللہ کے حکم سے اس کے لیے 2 براتیں، یعنی 2 چیزوں سے اس کی برات لکھ دی جاتی ہے، ایک فرمایا جہنم کی آگ سے اور ایک فرمایا نفاق سے۔ تو یہ دیکھیے کتنی عظیم چیز ہے یہ نماز، پہلی صفوں میں آنا، تکبیر اولیٰ سے ملنا، شوق سے جانا مساجد میں، باوضو ہو کر سنت کے مطابق نماز ادا کرنا،
اللہ کی رضا کے لیے، اور نماز میں سنتوں کو تلاش کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا، اور خشوع کو اختیار کرنا۔ صرف ظاہری صورت نہیں ہے کہ بس بہت اچھی نماز ہے، ظاہر میں ارکان اور شرائط سب کچھ پوری ہیں، لیکن باطن میں خشوع نہیں ہے، وہ بھی چیز پھر مناسب نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے نفاق کو ختم کرنے والی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت فرق کر دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں مرض ہے نفاق کا یا شہوت کا، جب اس سے اللہ کی کتاب بیان کی جائے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے، اس کو پڑھنے یا سمجھنے کا وقت آئے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ افمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ فرمایا اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بغیر کسی چیز کے وسیلے کے آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے نور سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، اپنی زندگی کی معاشی سرگرمیاں، دیگر مصروفیات کو حائل نہ ہونے دیں۔ کچھ بھی ہو اس کتاب کو اہمیت دیں، اس کے لیے وقت نکالیں، قربانی دیں، وقت کی بھی، جان کی بھی، مال کی بھی، تو اللہ آپ کا سینہ کھولے گا، اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ جو اللہ تک آپ کو پہنچا دے۔ سب سے عظیم وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا اللہ کا یہ کلام ہے۔ اس سے محبت کریں دل و جان سے، صرف چومنے کی حد تک نہیں، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں، تو اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے۔ میری اس ہر درس کے آخر میں یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہم سب کو، جتنے لوگ اس بات کو سنتے ہیں، کہنے والے گناہ گار کو اور سننے والوں سب کو، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن کی روشنی سے نور حاصل کرنے والا اور اپنے ظاہر و باطن کو جگمگانے والا بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ ہمیں جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سعید فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ میں سعادت عطا فرما دے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا۔